یہ انجیل اور قرآن مجید، ماشاءاللہ تورات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ آؤ آج تم لوگ تورات کو ایک محفل میں سن کر جاؤ کہ تورات میں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بس آدھے صفحے میں پوری تورات کے نچوڑ بیان کر دیا۔ پورا تورات میں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس آدھے صفحے میں جو ہے جو اللہ نے بیان فرما دیا۔ تورات کے بارے میں تم نے سنا ہوگا 10 کمانڈمنٹ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی جو ہے احکام عشرہ کہتے ہیں کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصولی طور پر بنیادی طور پر 10 احکامات کو نازل فرمایا تھا۔ آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا سنا ہوگا 10 کمانڈمنٹ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وہ 10 کمانڈمنٹ بیان فرما رہا ہے، جو ہے احکام عشرہ بیان فرما رہا ہے کہ تورات میں کیا تھا، موسیٰ پر کیا نازل کیا گیا تھا۔ وہ بنیادی باتیں اللہ آج ہم کو سنا رہا ہے، اور کیسے سنا رہا ہے؟ تعقل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں تعالو آؤ آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں آج تمہیں سناؤں کہ اللہ تبارک و تعالی تورات میں کن کن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا تھا۔ تو احکام عشرہ 10 احکامات کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے سارے احکام کا نچوڑ ان 3 آیتوں بیان فرما رہا ہے جو بس آدھے صفحے کی آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، گنتے جائیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا 2 ہو گئے، اور تیسرا کہہ رہا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور پھر کہہ رہا ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق۔ 5 چیزیں ایک آیت میں فرما رہا ہے کہ تورات میں 5 چیزیں تھی اور 5 چیزیں آپ کو ایک آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے ہاں تورات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہہ رہا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، لوگوں تم رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی سب سے پہلا کلمہ سنا رہا ہے، سب سے پہلی بات سنا رہا ہے تو شرک کے بارے میں سنا رہا ہے، اور شرک کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کس کی بات بیان فرما رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ماننے والوں سے کہہ رہا ہے، اور ان کو جو کچھ باتیں سنایا تھا ہم کو سنا رہا ہے وبالوالدین احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا تھا، یہ آرڈر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوا تھا وبالوالدین احسانا، اپنی والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ذرا غور کرو کہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ والدین کے بارے میں ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے۔ پیارے نبی کیا فرماتے ہیں ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا لوط علیہ السلام کی قوم جیسے برائی کرتی تھی، مرد سے برائی کرتا تھا، اس طرح برائی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، اور اس آدمی پر لعنت ہو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے۔ وملعون من عق والدیہ، وہ آدمی ملعون ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ہائے، تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو کس کے نبی شمار کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا اور یہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا دونوں ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور آدمی کے آدمی سے برائی کرنے والے جتنے گھناونے ہوتے ہیں اور جتنے ناپاک ہوتے ہیں، جتنے ملعون ہوتے ہیں، ان کے صف میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو لا کر ٹھہرایا جا رہا ہے کہ بھائی بعد میں سے برائی کرنے والا جس تک میں ٹھہرا ہوا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا جس لائن میں ٹھہرا ہوا ہے، اسی لائن میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو ٹھہرا کیا جا رہا ہے۔ ہائے، چوروں کی لائن میں آتے تو تھوڑا عزت ہو، ہاں ڈاکوں کی لائن میں آتے تھوڑی عزت ہو جاتی، جو ہے چغل میں آتے تو کوئی عزت ہوتی۔ تمہیں نہ چغل خوروں کی لائن میں لایا گیا، نہ تمہیں بے نمازی کی لائن میں لایا گیا، نہ تمہیں بے روزگاروں کی جو ہے بے روزہ چھوڑنے والوں گیا، تم کو کس لائن میں لا گیا؟ جو قوم لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی ان کی جو لائن تھی اس لائن میں تم کو ٹھہرا کیا جا رہا ہے، اور اللہ کو چھوڑ
کے نام پر ذبح کرنے والوں کی جو لائن تھی اس لائن میں ماں باپ کرنے والوں کو کیا جا رہا ہے۔ اور پیارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ من سرہ ان يبسط له في عمره وان يزاد في رزقه فليبر والديه فليصل رحمه۔ البانی صاحب نے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ کیا نہیں فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اللہ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے اور زیادہ روزی جو ہے عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ماں باپ احسان کرے، تو اللہ اس کو روزی بھی دینے کا وعدہ فرماتا ہے، عمر برکت دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور ایک نقطہ جو وبالوالدین احسانا میں اللہ بیان فرما رہا ہے، عجیب نقطہ ذرا دیکھیں آپ غور سے یاد رکھیں۔ وبالوالدین با کا ورڈ اللہ با کا جو ہے الفابیٹ اللہ یوز کر رہا ہے عربک لینگویج میں۔ با کا جو الفابیٹ ہے، جو با کا جو ہجا ہوتا ہے، یہ ساتھ میں رہنے کے معنی پیدا فرماتا ہے۔ وبالوالدین احسانا، تم ماں باپ پر احسان کرتے ہو تو ساتھ میں رہ کر احسان کرو۔ وبالوالدین، والدین کے ساتھ رہ کر تم احسان کرو۔ تم رہتے ہو اپنے الگ سے چھوٹے مکان میں اور ماں باپ کو چھوٹے ہاؤس میں، گھر سے تم پیسے بھیجتے ہو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، تم جو ہے اس کو بلڈنگ دیتے ہو تب بھی حق ادا نہیں ہو، تم اس کو نوکر دیتے ہو تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وبالوالدین، ساتھ میں رہ کر ماں باپ کے ساتھ کیوں با وہ معنی پیدا کرتا ہے ساتھ میں رہنے کا، کہ احسان تم کرتے، پیسے بیچتے ہو ناکافی ہے، نوکر دیتے ہو ناکافی ہے، بنگلہ دیتے ہو ناکافی ہے، حسین و جمیل جو ہے تم جو ہے بلڈنگ اس کو دیتے ہو ناکافی ہے، تم ساتھ میں رہ کر کرو، چھوپڑی میں ہو تب بھی صحیح ہے، تم جو ہے بلا بستر کے ہو تب بھی صحیح ہے، چھوٹے سے کمرے ہو تب بھی صحیح ہے، ساتھ میں رہ کر احسان کرو تو اللہ تعالی سے احسان قبول کرنے والا ہے۔ وبالوالدین احسانا کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو فقر کے خوف سے۔ آج جو ہے بچیوں کو پیٹ ہی میں درگور کیا جاتا ہے خوف سے، اس بات سے کہ لڑکی ہو جائے گی تو جیب میں کون دے گا، مال کون دے گا، پیسے کون خرچ کرے گا، سب کچھ خرچ ہو جائے ایرو غیرو کی یہ سب کون کر لیں گے۔ تو جو ہے زمانے جاہلیت کے لوگوں سے ہم بدتر ہو گئے۔ زمانے جاہلیت میں تو لڑکی پیدا ہوتی تھی اور ذرا پلی بڑھتی تھی، بڑی ہونے کے بعد درگور کرتے تھے، لڑکی کو دیکھ کر جو ہے درگور کیا کرتے تھے، لڑکی کے ساتھ کھیل کود کر درگور کیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کو دنیا میں لانا پسند نہیں کرتے، بلکہ پیٹ ہی میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ دن بدن مرض بڑھتا جا رہا ہے، یہ برائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحبہ جو چنئی کی رہنے والی تھی، انہوں نے مجھے کال کیا تھا فتویٰ لینے کے لیے کہ مولانا ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاکٹر تھی، ہمارے پاس کلینک پر روزانہ جو ہے 2 عورتیں آتی ہیں، روزانہ شادی شدہ عورتیں بھی آتی ہیں، غیر شادی شدہ عورتیں بھی آتی ہیں، حمل گرانا چاہتی۔ میں بار بار سمجھاتی رہتی ہوں، میں ہر پیشنٹ کو سمجھاتی ہوں کہ غلط کر رہے ہو، لیکن اتنا مجبور کرتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کچھ قدم۔ تو میں جس جو ہے فیلڈ کی رہنے والے ہوں، مجھے اس فیلڈ میں کام کرنا پڑ رہا ہے، بے شمار کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے اس فیلڈ باقی رہنا ہے۔ کیا حساس ہے ماشاء اللہ، وہ فیلڈ کو چھوڑنے تک سوچ رہی ہے۔ اتنے عورتیں روزانہ آتی ہیں حمل گرانے کے لیے کہ بھائی میں دے رہی ہوں، میں جو حمل ساقط کرا رہی ہوں، میں کتنے گنہگار ہوتی جا رہی ہوں۔ دوستو یہ بڑی سازش ہے، یہ بڑی سازش ہے کہ بھائی جو ہے ایک تو جو ہے حمل کو ضائع کر ساقط کرنے کے لیے اس کو فراہم کی جاتی ہے، اور ڈیلیوری کے موقع پر بھی اس کو آپریشن کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ 1 2 3 کے بعد وہ راستہ بند ہو جائے۔ V2